السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، تمام سیاسی جماعتیں اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بہت محنت کی، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مبصرین نے انتخابات کو شفاف قرار دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس الیکشن کو آروز کا الیکشن کہا گیا اور اسمبلی کے فلور پر کہا گیا کہ ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف خامیوں کا اعتراف تو دوسری طرف شفاف الیکشن کے ڈھول بجانا، آخر یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ دوسری طرف الیکشن کمیشن بے ضابطگیوں کی رپورٹ بھی جاری کرتا ہے اور بعد میں اسے ماہرین کی مشاہداتی رپورٹ قرار دیا جاتا ہے۔ غیر استعمال شدہ 3 کروڑ بیلٹ پیپرز کہاں ہے؟ اس کا بھی ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں، تو پھر یہ الیکشن شفاف کیسے ہوئے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بتائیں گے کہ وزیراعظم کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس میں چودھری نثار، خواجہ آصف، سعد رفیق اور دیگر اہم شخصیات کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مقدمات 30 اگست کو پولیس کی جانب سے ریڈ زون میں تصادم کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر درج کیے گئے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ان مقدمات کے ساتھ ان عہدوں پر فائز رہنے کا اخلاقی اور قانونی جواز بنتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلاسرا صاحب اور قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے۔ شازیہ، ایک مخمصہ جس کہہ رہے ہیں جس میں حکومت جس کا شکار ہے وہ یہ کہ 4th ریویو آنا ہے IMF کا، اور اس میں انہوں نے ہم سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے 4%۔ وہ ایک طرف عمران خان کے جلسے ہیں اور ان میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان جلسوں میں جو تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی، وہ شاید یہ بھی ایک بجلی کا ایشو ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں اور بلنگ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ فگرز دیں گے کہ جینکوز جو ہیں، جو جنریشن کمپنیز ہیں، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن میں کتنا اضافہ ہوا، اور وہ ہوا ان ایفیشنسیز کی وجہ سے اور تھیفٹ، چوری کی وجہ سے، جس کا خود منسٹر فار واٹر اینڈ پاور کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی کرپشن اور چوری ہے۔ اس میں ایک پریس کانفرنس میں ریسیویبل 450 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں۔ کریں گے یہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو IMF اور PTI کے دھرنوں کے مابین یہ فیصلہ کیسے سب کر پائیں گے؟ اور اگر وقت ملا تو ایک بڑی ڈیمننگ رپورٹ آئی ہے WWF کی، اور جنہوں نے بتایا کہ 1970 سے لے کے اب تک آدھی جنگلی حیات جو ہے وہ وائپ آف ہو چکی ہے فرام دی فیس آف دس پلانٹ۔ جس طریقے سے ہم اس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں، تو جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ جو بچے ابھی ہم جن بچوں سے کھیلتے ہیں، ان کے بچوں کو یہ پلانٹ کیسا دے کے جائیں گے ہم، اگر یہ ایسی سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہ لالچ کی وجہ سے ہے، عدم منصوبہ بندی کی وجہ سے ہے، اور کیونکہ وہ ایک انوائرمنٹ فرینڈلی صنعت کے قیام میں پرافٹس کو لوز کرنا پڑتا ہے، تو یہ لوگ کتنے یعنی یہ پریورٹیز میں نہیں آتا، ان کی پریورٹی میں نہیں آتا، ان کی پریورٹی نوٹ ہے، مال ہے، منافع ہے، جو یہ کبھی کھا بھی نہیں سکیں گے، یہیں رہ جائے گا۔ صحیح۔ کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ شاہجہ، اس سے پہلے میں یہ خبر بتاؤں، قاضی صاحب نے جو بات کی ہے یہ کھا نہیں سکتے، اس کی وائلڈ لائف کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی میں کامنٹ کرتا ہوں بیفور آئی گو ٹو دا اسٹوری، کہ جس صوبے کا یہ گیم وارڈن مصطفیٰ کھارو، میں پنجاب کی بات کروں، 5 سال وہ یہ گیم وارڈن رہے ہیں، اس کے بعد قاضی صاحب وائلڈ لائف کتنی بچ جائے گی اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے سر۔ 5 سال پچھلے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں گیم وارڈن تھے، اچھا، اور جو کچھ وہاں پہ گیم وارڈن صاحب کرتے، بالکل یہ میں آپ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، لیکن ڈینائی کر کے دکھائیں یہ ساری چیزیں، تو جس صوبے کا 12 کروڑ کے وائلڈ لائف کا مالک جو ہے، وائلڈ لائف مین جس نے شکار کرانے ہیں، اگر مصطفیٰ کھر صاحب ہوں تو پھر آپ اس کے بعد جو پلانٹ چھوڑ کے جائیں گے قاضی صاحب، میرا خیال ہے اس کے بارے میں پروڈکشن کرنے کی کچھ زیادہ کوئی اس کے لیے عقل مندی اور یہ اس کی ذہانت کی مطلب تو دبئی کے شہزادے آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے مہمان بنتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ یہ میری ذرا اردو ٹھیک کر دیجیے گا، اگر یہ شکار کے وارڈن ہیں تو پھر ہم تو مشکور ہو جائیں گے یعنی شکار سے۔ بہرحال جس نے بھی ان کو سیٹ دی تھی بڑی چن کے دی تھی کہ مصطفیٰ کھر صاحب جائیں، اب آپ ذرا جنگلوں میں شکار فرمائیں، تو لہٰذا انہوں نے بڑا بہترین کر کے ان کو دیا تھا کہ جائے آپ اپنے شکار کا رخ جو ہے نا ذرا جنگلوں کی طرف کر لیں، اور پوری کی پوری جو تباہیاں مچی وہ ایک لمبی کہانی ہے سر۔ آج جو اسٹوری شاہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے وہ نیب کے حوالے سے ہے۔ کل نیب کے بورڈ کا اجلاس ہوا اور کچھ 5 کیسز کی منظوری دی گئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزراء بھی شامل ہیں اور باقی چھوٹے موٹے ادھر ادھر جو ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں۔
آج اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا کلچر ہے یہاں پہ نیب کا کہ طاقتور سے یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں, کمزور پہ چڑھ جاتا ہے یہ نیب. یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پال لیا ہے نیب کی شکل میں, یہ کس طرح ڈیلز کر رہا ہے, کس طرح خود اس کے کچھ افسران پہ بڑے شدید ایلیگیشنز آ رہے ہیں مال کمانے کے, کہ جو ان کے ہاتھ چڑھتا ہے اس سے پیسے کما لیتے ہیں, یہ کھا پی جاتے ہیں. اور سب سے اہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کے 2 وزراء کے انہوں نے کل کیسز انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں, ایک یہ قاسم جا صاحب پہ ہیں اور ایک فردوس حاشی کمان صاحب پہ صاحبہ پہ ہیں, تو یہ ذرا ان سے پوچھیں گے. چودھری اعتزاز احسن اور چودھری نثار علی خان صاحب نے کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے کہا جی ہاں ہم نے, ایک نے کہا اس نے کرپشن کی ہے, دوسرے نے کہا اس نے کی ہے. تو جناب کہاں تھے ہمارے نیب کے گلیڈیٹرز, ہمارے دوست, ہمارے بڑے یہ قانون والے؟ کیا طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی روایت نیب میں یہ ختم ہو گئی ہے یا یہ کیا چکر ہے سارا؟ تو اس پہ ذرا نیب کا جو کلچر ہے کہ پاورفل سے خوفزدہ اور کمزور پہ چڑھ جاؤ, وہ میں 2-3 مثالیں بھی دوں گا آپ کو کمزور لوگ کون ہیں, اس پہ ذرا بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن پہلے الیکشن کمیشن کے رودار جو انہوں نے بیان کیا اس پر بات کر لیتے ہیں. ایک طرف سیکرٹری الیکشن کمیشن ناظرین کہتے ہیں کہ مقناطیسی سیاہی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اسی مقناطیسی سیاہی پر 8 کروڑ 80 لاکھ اور آروز اور ملازمین پر 4 ارب 73 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. خلاصہ صاحب, جب چودھری نثار خود اسمبلی کے فلور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی, لیکن اب یہ نادرا کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ غیر تصدیق شدہ ہیں 60 سے 70 ہزار ووٹ ہر حلقے کے؟ نادرا اس کی تردید کر رہا ہے. یہ شاہجہاں اس پہ بہت بڑا اعتراض آیا تھا کہ چودھری صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ ہر حلقے میں 60-70 ہزار ووٹ جو ہے وہ ویریفیبل نہیں ہے. وہ تو حلقہ کھولنے کی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے. یہ پورا سٹینس رہا ہے حکومت کا 1.5 سالوں میں کہ ہمارے پاس تو قانون ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم حلقہ کھول سکیں. عمران خان صاحب کا مطالبہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, ہم تو نہیں کھول سکتے, یہ ان کا تھا. اب چودھری صاحب کو کیسے پتا چلا ہے اگین, اب یہ پھر اس کے بعد فرشتے نے ان کو بتایا ہوگا کہ 60-70 ہزار ووٹ وہاں پہ جو ویریفیبل نہیں ہے. جو کل وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے, آپ ذرا اندازہ کریں ہماری منافقتوں کا آپ اندازہ کریں جو کل وہاں پہ ہم میٹنگ میں اجلاس میں جنہوں نے وہاں پہ باتیں کی, جو کمیٹی بنائی کی ہے, اس میں جو حوالے دے رہے ہیں ایک بھی لوکل حوالہ نہیں دے رہے. سارے کہہ رہے ہیں جی فارن یہاں آبزرور آئے تھے تو فارن آبزرورز نے ہمیں کلین چٹ دی ہے. نام لیا گیا پل ڈیٹ کا جو فارن فنڈیڈ ایک NGO ہے, اور جو صحافیوں کو, کالم نگاروں کو, فوجیوں کو, ریٹائر کو, سول سرونٹس کو, ان کو بیرون ملک دورے کراتی ہے. انہیں کہیں یہ ڈینائی کریں, پل ڈیٹ کو کہیں باہر سے پیسہ ملتا ہے. یہ واشنگٹن آج جا رہے ہیں, آج برسل جا رہے ہیں, اب ہانگ کانگ جا رہے ہیں, آج بینکاک جا رہے ہیں, سارے کا سارا پل ڈیٹ کراتے. پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, اتنے پیسے تو حکومت پاکستان کے پاس بھی نہیں ہوں گے جتنے پل ڈیٹ نے اکٹھے کر لیے. اب پل ڈیٹ نے کلین چٹ دے دی ہے. مجھے 2-3 سوالات پوچھنے ہیں پل ڈیٹ سے اور ان کے گاڈ فادر جو بیٹھے ہیں کہ حضور اس ملک کی پارلیمنٹ مشترکہ سب نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ایویڈینسز ہیں ان کے پاس. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ قاضی صاحب میں آپ نہیں بات کہہ رہے, وہاں پہ سب نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں 60-70 ہزار ووٹ نہیں. اب بلاول کہہ رہا ہے, اس کے مولا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, زید خان کہہ رہا ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے بعد عمران خان کہہ رہا ہے, ایک بندے نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا. لیکن انہوں نے کہا نظریہ ضرورت ہم نے پیدا کر لیا ہے, تو ہم نظریہ ضرورت کے تحت چونکہ ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں, ہمیں پاکس مل رہے ہیں, ہمیں مال مل رہا ہے, گاڑیاں مل رہی ہیں, ہم تو پارلیمنٹ سے نہیں جاتے. تو پل ڈیڈ نے فرمایا ہے کہ نہیں جناب الیکشن شفاف تھے. اچھا سیکرٹری الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے جی 100% الیکشن ہم شفاف نہیں کرا سکتے. تو پل ڈیڈ نے کیسے اتنا بڑا فتویٰ جاری کر دیا. یہ ملک جو ہے انہی فارن فنڈیڈ ایک NGOs کے لیے یہ جو مافیا ہمارے اوپر آ گیا ہے اور جو حکومتوں کے ساتھ مل کے وارداتیں ڈالتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے. پل ڈیڈ ایک طرف کھڑا ہو گیا. جناب یہ تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے, وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا. کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہیوی ہے, بالکل ہیوی ہے, اور وہ کہتے ہیں غیر ملکی مبصرین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اچھا ایک شیخ رشید نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا جی ہمیں ہر بات پہ غیر ملکوں کی ہمیں ریفرنس دیا جاتا ہے. وہ دیکھیں جی تیل, قاضی صاحب بھی کئی دفعہ اس پہ اپنا ایک ٹیک دے چکے ہیں. وہ دیکھیں جی تیل کی عالمی قیمتیں بڑھ گئی اس لیے تیل بڑھا دیا ہے, وہ فلاں چیز کی عالمی قیمت ایسی ہوگی فلاں بڑھا دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ہیں آپ کو فورن جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے ہمیں کلین چٹ دے دیے. نہ یہ گورننس ہمیں یہ عالمی لیول کی دیتے ہیں, نہ حکمرانی ہمیں ملتی ہے, نہ صحت ملتی ہے, نہ تعلیم ملتی ہے, نہ لیبر ملتی ہے. کلاس صاحب ہم یہ مثال کیوں نہیں دیتے جو کل ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ تامل ناڈو کی جو وزیر اعلیٰ ہے جے للیتا, ان کو 4 سال قید کی سزا ہوئی ہے, 100 کروڑ ان کو جرمانہ ہوا ہے. ایسی مثالیں ہم انٹرنیشنل نہیں دیتے, پل ڈیڈ کو ہم بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید قاضی صاحب، اگر غیر استعمال شدہ 3 کروڑ بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے تو جواب کس سے مانگے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک بات ہے، ہم وہ کوئی جواب تو ہے نہیں ان کے پاس، اور کبھی ایک رپورٹ آتی ہے اس سے پھر ڈینائی کرتے ہیں، اس سے مشاہدات کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، مگر میں ذرا بنیادی بات کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں ہمارے ہمسائے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی اور ایک الیکشن کا شور مچ گیا، جس میں اشرف غنی صاحب تھے اور ساتھ دوسرے تھے عبداللہ. خیر وہ اب عالم یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک سیٹ بنا دی گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے، اور جس طرح کلاسر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو بہت ساری تنظیمیں، اس میں بڑی اچھی تنظیمیں بھی ہوں گی، اس میں ہمارے سمجھتے ہیں وہ جو کراچی کے ایڈی صاحب ہیں، خیر ان کی بھی غیر سرکاری تنظیم چل رہی ہے، مگر ایک بات سمجھنے کی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس معیشت میں سٹیکس ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے کنسرن بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. ابھی کیا میں پھر بار بار کوٹ کر دیتا ہوں سلمان شہباز صاحب کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو 2% سٹیک ہے، ایک جو ہے ملٹی نیشنل اس کے 45% سٹیکس ہیں. تو جب اس ملک میں سب سے بڑے سٹیکس جو ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے ہیں، یہ کہتے ہیں فارن اینڈ، اور یہاں تو لوکل اینڈ رہ ہی کوئی نہیں گیا. آپ کے طرز حکمرانی میں، آپ کے طریقے معیشت میں، گیٹ کے بعد WTO اور WTO کے بعد جب یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کے جو پہلے وزیر اعظم تھے، وہ جو بینکر تھے شوکت عزیز صاحب، جس طریقے سے انہوں نے تشکیل کی اس معیشت کی، جس طریقے سے یہاں پہ ان کی ریجیمز کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ایک سسٹم بن گیا آپ کا. اب بڑا سٹیک ہولڈر کون بن گیا اس وقت آپ کا سب سے بڑے پیسے IMF ورلڈ بینک کے جو آپ نے علیحدہ رکھنے ہوتے ہیں. اب ان پیسوں کی تحفظ کے لیے آپ کو خاص قسم کا انٹیلیجنسیا چاہیے، آپ کو خاص قسم کے لوگ چاہیے جو آپ کے میڈیا پہ آ کے بیٹھیں. پھر میڈ ان پلڈیٹ آپ کو سروے بھی چاہیے، یا کوئی اور، مجھے نہیں پتا پلڈیٹ یا کوئی اور کر لیں. پھر آپ کے سروے ہوں گے، پھر آپ کے اوپر وہ مسلط کی جائے گی وہ گفتگو اور وہ نظریات جو کہ اس معیشت کی لوٹ کسوٹ کو ایک دوام دینے کے لیے بڑا ضروری ہے. تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ جس معیشت، اب لڑائی کیا ہے یہاں پہ؟ عوام کی تو لڑائی ہے کوئی نہیں. عوام کی کیا لڑائی ہے؟ عوام کہتی ہے ہمیں بجلی دے دو. اگر آج PTI کے دھرنے نہ ہوتے تو یہ جو IMF کے ساتھ جو سٹوری پہ میں بعد میں آؤں گا، ہم فوری طور پہ سلیب کر دیتے، کیونکہ یہاں پہ سب سے آسان ہے کہ ٹرانسفر کر دو ہر بوجھ عوام پہ. اب کون سے سٹیک ہولڈر رہ گئے؟ ایک طرف عالمی مالیاتی ادارے ہیں، پھر یہاں پہ میسو فنڈنگ ہوئی ہے 1980 سے لے کے، اس کا میں اب کہتا ہوں ہیرلڈ میں آج بھی سٹوری ہے 2 مہینے پرانی، جس میں دیکھ لیں کہ کتنے پیسے آئے اس نان فارمل اور نان سرکاری سیکٹر میں، جسے آپ پھر یہ ایک ارسٹوکریسی بنی. اس کے بعد دوسرے کون سے ہیں؟ یہ لوکل لوگ ہیں جو کہ اپنے سرمایہ کی بل پہ جو کہ سیاست میں ہے، کیونکہ بزنس اٹس اے ویری ویری ایکسپینسو پروفیشن، پالیٹکس از اے ویری ایکسپینسو پروفیشن. اب انہوں نے لیا چنک، وہ نکل گئے، اب تھوڑا بہت مال ادھر رہ گیا. وہ اب یہاں کی جو ایلیٹ ہے جس پہ یہ ایک دوسرے پہ خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا کہ جناب وہ جو ترین صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ترین صاحب کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ ادھر نکل گیا، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عوام. وہ تو سب کھاتے ہیں لیکن الیکشن کی شفافیت پر. اچھا اب مجھے بتائیں تو الیکشن کیسے شفاف ہو؟ ہاؤ وڈ دے لیٹ الیکشن شفاف؟ الیکشن امریکہ ان کے اپنے ملک میں شفاف ہوتے ہیں. جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایم اے لینڈ لگوائی ہوتی ہے ہر 4 سال بعد، امریکی بیچارے مسکین وہ بڑے ملنگی، میں رہا ہوں وہاں پہ، جتنی اچھی امریکہ کا عام آدمی ہے میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو ہے وہ ان کو لائن میں لگوا کے ووٹ ڈلوا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو صدر الیکٹ کرنا ہے وہ تو الیکٹرل کالج نہیں کرنا ہے، وہ تو پاپولر ووٹ کرتے ہی نہیں. اور یہ بات الگور نے کہی تھی آن ریکارڈ CNN پہ، میں نے خود سنی ہے یہ بات، وہ کہہ رہے کہ یہ اس ملک تو یہ واردات ہوتی ہے عوام کے ساتھ. اب معاملہ کیا ہوا یہ شادیہ وہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عوام کے ساتھ واردات ڈیلی کی بنیاد پہ روز قیمتیں، ادھر سے میڈیا پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی جو اس ملک میں ایک لفظ پڑھ بھی نہیں سکتا وہ ہمیں سن رہے. ایک طرف اویئرنیس کا لیول اوپر جا رہا ہے، دوسری طرف لوٹ کھسوٹ کا لیول اوپر جا رہا ہے، تیسری طرف آپ کی زندگی نیچے جا رہی ہے. تو یہ وہ بود ہیں جس میں اب PTI آئی. کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ PTI کے جلسے میں اتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن اگر یہ کنڈیشن جاری رہتی ہیں، ممکن ہے کل کوئی اور فورس ہے. اور میں یہ بات یہاں کنکلوڈ کر دوں، ابھی یہ ہے نا، ابھی آپ نے نہیں دیکھے جلسے، ابھی آپ نے موومنٹ نہیں دیکھی. اگر آپ اس کو رول بیک کر کے ریلیف کا رخ عوام کی طرف نہیں کرتے تو یو کین سی آپ جو موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، خودروخت موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ پھٹ سکتی ہیں اور میرے خیال میں مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں. لیکن کلاسر صاحب، اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل پراعتماد ہیں انتخابات کی شفافیت کے بارے میں، اور اگر اب ضرورت پڑتی ہے تو انٹرنیشنل آڈیٹرز کی خدمات حاصل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا. مینس کہ ہمارے ہاں جو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ شفاف نہیں ہو رہے الیکشن، تو اب انٹرنیشنل آڈیٹرز کی رپورٹ بھی ہمارے سروں پر مسلط کر دی جائے گی.
شاید اس سے پہلے میں اس پہ کامنٹ کروں. ابھی قاضی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اگر دھرنے نہ ہو رہے ہوتے تو شاید اس وقت IMF کی جو بجلی ریلیٹڈ شرائط ہیں وہ پوری ہو چکی ہوتی ہیں. تو میں قاضی صاحب اپنے دوست کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں کہ ابھی تک جو بل جو آئے ہیں اب تو یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے اور IMF یقیناً خوش ہوئی ہوگی. اب تو گھر بیٹھے بل بھیجنے شروع کر دیے ہیں کہ جس کا 1500 بل تھا 9000 ہو گیا, جس کا 10,000 تھا 20,000 ہو گیا. وہ چودھری سعید صاحب کا اس دن سنا تھا جو یہ آئے تھے صنعت کار صاحب ہیں جو بزنس مین ہے کہ 300 بندوں کو ان کو گھر بھیجنا پڑ گیا کہ بیٹا کچھ دن گھر بیٹھے میں کچھ پیسے آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو واپس لے آؤں گا. 1.5 کروڑ کا بل ان کے آ گیا. قاضی صاحب یہ تو اس سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے. IMF اگر کہتی تو 5%, 6%, 10%, 15%, یہ تو 600% بل بڑھائے گئے یہاں پہ 70 ارب. یہاں پہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک مہینے میں وہ ڈاکہ مارا ہے انہوں نے کہ 70 ارب روپے ان کی جیب میں آ گئے. اب یہ نہیں طے ہو رہا کہ یہ کون سے ادارے نے لیے ہیں, کس نے لیے. وابڈا سے بات کریں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں بلنگ اب ہمارا کام نہیں رہا. بلکہ یہ میری بات ہو رہی ظفر محمود صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ وابڈا اتنا آسانی سے آپ لوگوں کے اس پہ چڑھ گیا ہے, زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ جو بھی غلط کام ہے ان کا, یہ جو ابھی جو قاضی صاحب جن کی بات کر رہے تھے, یہ جینکو ہیں, ایسکو ہے, پیپکو ہے, میپکو ہے, یا آپ کے جو بھی ہیں یہ ڈسکو کمپنی جو بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے پوری قوم کو نچایا ہوا ہے, ڈسکو پہ نچایا ہوا ہے ویسے انہوں نے. تو یہ جو انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے قصور ان کے کھاتے کسی اور کے پارٹی سپوزلی. سو یہ جو ہے ان کا قاضی صاحب, یہ IMF اگر کرتی تو کچھ رعایت کرتی. یہ تو پوری کی پوری اب انہوں نے کھال اتارنا شروع کر دی ہے. اور جس طرح کے بلز ہے 70 ارب روپیہ انہوں نے ایک دن میں ان کو اکٹھا کر کے دیا ہے اور کوئی جواب طلبی نہیں ہے. اور خواجہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کیبنٹ میں, جی میرے اوپر آپ ڈال رہے ہیں, میں استعفیٰ دے دوں گا. منتیں کر کے ان کو واپس لایا جاتا ہے. خواجہ صاحب میں بھی اتنی ڈگنیٹی ہونی چاہیے تھی, وہ کہتے تھے میں واپس نہیں آتا. جو انہوں نے پنجاب کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ پنجاب ان کو بیٹھ کے ڈیل کر رہا چلا رہا ہے, مطلب ان کا یہ تھا شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, حمزہ شہباز چلا رہے ہیں, اور سارے کے چاروں کا چاروں پنجاب سے ہیں. ویسے بائی دا وے عابد شیر علی صاحب پنجاب سے ہیں جو وابڈا چلا رہے ہیں, عابد شیر علی صاحب پنجاب سے ہیں, خواجہ آصف صاحب پنجاب سے ہیں, اور جن کی طرف اشارہ تھا شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز شریف صاحب وہ بھی پنجاب سے ہیں. یہ سارے مل کے بیٹھ کے وابڈا کو چلا رہے ہیں یا وابڈا منسٹری چلا رہے ہیں اور پھر بھی نہیں چل پا رہی. سو یہ قاضی صاحب اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا, یہ وایا بھٹنڈا چلے گئے ہیں. IMF کو یہ لکھ کے دیں گے شرطیہ, میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جناب آپ نے کہا تھا 10 ارب روپے اکٹھے کرنے بجلی کے بلوں سے, ہماری واردات دیکھیں, ہماری واردات دیکھیں, ہم نے ایک ہی دن میں 70 ارب روپیہ جناب اکٹھے کرنے پوری قوم سے, اور قوم کو ضرورت ہی نہیں تھی ہم نے کہ وہ ہمارے خلاف احتجاج کرے. سب لوگوں نے لائن میں کھڑے ہو کے اپنے بل جمع کروائے ہیں. تو یہ قاضی صاحب اس طرح کا ملک, اس طرح کا پیکج دنیا میں کہیں نہیں ملے گا IMF کو. صحیح, مجھے بریک لینے دیں کلاس صاحب. لیکن کلاس صاحب اوور بلنگ, یہ تو اوور بلنگ ہوگی نا. انہوں نے لکھ کے دینا ہے, انہیں جو کاغذوں میں قیمت لکھی ہوئی ہے لکھ دیں گے, اس کو لکھ کے دینا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کر دیا ہے. مجھے بریک لینے قاضی صاحب لکھ کے دیں گے کہ ہم نے 70 آپ کو پیسے چاہیے تھے, ہم نے پیسے اکٹھے کر دیے, اللہ خیر صلاح, ہم نے پیسے اکٹھے کیے. یہ علیحدہ جب کر سکتے ہیں تو لوگ لکھ کر بھی دے سکتے ہیں کلاس صاحب, جو کر سکتے ہیں وہ لکھ بھی دیں گے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کلاس صاحب. اس سے پہلے کہ آگے بڑھے, وزیراعظم کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, میں آج اخبار میں دیکھ رہی تھی VIP کلچر کے خلاف جس نے آواز اٹھائی, ارجمن نام ہے, جس نے طیارے سے اتارا رحمان ملک کو, اور ایک اور تھے رمیش کمار, ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. جو یہاں پہ ٹھیک بات کرتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. یہ شاہجہاں ہماری ایلیٹ کی عادتیں ہو چکی ہیں خراب, بیوروکریٹک ایلیٹ کی, جرنلسٹ, ایون میں اپنی بات کر رہا تو ہم صحافیوں کو بھی عادتیں خراب ہو چکی ہیں بہت ساری. ہم بھی اسی اب طبقے کا حصہ ہیں, اسی اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں. ہمیں بھی پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں بھی ایک اپنی اہمیت چاہیے ہوتی ہے. یہ 3-4 طبقات ہیں ہمارے. سول ملٹری بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہے, انہیں بھی پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے وزیر صاحب تھے, یہ وسیع ظفر صاحب تھے, انہوں نے وہاں پہ تھپڑ دے مارا تھا PA کے ملازم کے, ہوٹل میں گئے وہاں پہ دے مارا کہ پانی لانے میں. یہ آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں, جس کی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں اس پہ. یہ رولنگ ایلیٹ اتنی آسانی سے اپنے پاکستان پریولیجز, اپنے پروٹوکول ان کو نہیں چھوڑے گی. اب یہاں دیکھ لیں کہ ایک بندے نے جرات کی, ہمت کی, کھڑا ہوا, اس کو پورا کا پورا یہ گینگ اپ ہو گئے ہیں. اس کو انہوں نے اس کے بارے میں ایڈریسز ڈھونڈے, پتہ کرایا, ریکی کرائی, جاسوسی کروائی, کہاں پہ ہیں, کون سے ادارے میں ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنی فیملی ہے. ہماری آپ پتہ ہے جنشا ان کاموں کے لیے بڑی زبردست ہیں, ان کے ذمہ کام لگا دیں, پولیٹیکل ماسٹرز کے لیے کچھ بھی کر لیں گی. آخر جا کے ان کو کل انہوں نے نوکری سے نکلوا دیا. مجھے بتائیں جب یہ باہر سفر کرتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل فلائٹس میں, تب بھی ان کے ساتھ یہی پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے, تب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہاں تو بڑے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, ٹائم پر جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سب بہیو کرتے ہیں. ان کے لیے ایک لفظ ہے
ہماری ایلیٹ کے لیے ایک لفظ ہے بہیو. وہاں یہ بہیو کرتے ہیں. بہیو پورا کمپریہنسو ورڈ ہے انگلش کا, جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیسے بہیو کرنا ہوتا ہے. یہ کھڑے ہوتے ہیں, ان سے اچھا پھر اس کے بعد کوئی شہری نہیں ہوتا, ٹریولر نہیں ہوتا, چیزیں نہیں ہوتی. یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو چراگاہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کا ہمیں بدترین اور بدنام ترین ملک بنا دیا, سوسائٹی بنا دیا, جس کے بارے میں دنیا میں یہ رہا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے, یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے, کوئی مینرز نہیں ہے, یا سویلائزیشن نہیں ہے. اور یہ امیج اسی طرح کیری کرنا چاہتے ہیں سارے کے سارے. تو لہٰذا یہ میرا خیال وقت بدل رہا ہے. اچھا, لیکن رولنگ ایلیٹ نہیں بدل رہی. ابھی نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ, آپ دیکھ لیں وہاں جس طرح کے ان کی رہائش کے آپ ان کی کہانیاں آئی ہیں, کون سے ہوٹل میں ٹھہرے, اس کا کرایہ کیا تھا, ان کا پروٹوکول کون تھا. اچھا, یہ 8 لاکھ روپے ٹھہرے تھے. میں لندن میں تھا 2006 میں جب مشرف صاحب نیو یارک گئے تھے. نیو یارک کے ایک وزٹ پہ جنرل مشرف صاحب نے اپنی بک لانچنگ پہ گئے تھے, ان دا لائن آف فائر. مصروف 25 کروڑ روپے خرچ کر کے آئے تھے. یہ سب ایک جیسے ہیں. اور جس ہوٹل میں وہ لندن میں ٹھہرے تھے, اس کا جو ہوٹل کا کرایہ بتایا گیا تھا, مجھے یاد ہے ہم نے جا کے چیک کیا تھا, وہ 17,000 پاؤنڈ تھا. یہ ساری رولنگ ایلیٹ صاحب وہ خبر یاد ہے, وہ 16 کروڑ تھے. یہ وہ کس کو 16 کروڑ پی ٹی وی سے دلوائے تھے انٹرویوز کے, یا پتہ نہیں کتنے کروڑ تھے. اس پہ تو ذرا کام کریں. وہ جو انٹرویو قاضی صاحب اتنی, اب یہ کروڑوں کی کہانی ختم ہو گئی سر. نندی پور جیسا پروجیکٹ 12 ارب روپے سے شروع ہو گیا 84 ارب ہماری آنکھوں کے سامنے 22 ارب سے وہ 84 ارب روپے پہ لے گئے. جو کر رہے ہیں کر لیں. چھوٹی چیزیں ہوں گی, لاکھوں کی, کروڑوں کی. یہ کرپشن کی کہانی بند کر دیں اب ہم کہ کروڑوں کھا گئے, لاکھوں لے گئے. یہ چھوٹی چیزیں ہو گئی. یہ جو شادیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ باہر جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. کل ہم نے اسٹوری, آپ بھی تھے ہمارے ساتھ, بڑی کبھی کبھی آپ ہمارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہوتے. یہ بہیو کرتے ہیں. یہ لفظ یوز کریں کہ باہر کے ایئرپورٹس پہ یہ بہیو کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ کرتے ہیں وہاں پہ. اس کی وجہ کیا بھی جو بات کی, دیکھیں کل جو ہم نے اسٹوری زیادہ اس کو ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے, ڈاکٹر فاروق سلیم کی جو میں ٹیک لیا تھا کہ یہ پاکستان کے ریاستی اثاثوں کو نجی ملکیت سمجھتے ہیں, نمبر 1. دوسری جو بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی, بڑے وہ ایک ہمارے اکانومسٹ ہیں, جانتے ہوں گے آپ, وہ کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو سرو سمجھتے ہیں, اپنے مظاہرے سمجھتے ہیں. سیکنڈلی, یہ جو ملک ہے نا, دیکھیں ابھی ان کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے, جتنے کاروبار ان کے باہر ہیں, یہ فائدہ لیتے ہیں کس چیز کا؟ وہ فائدہ اس چیز کا لیتے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹ نے ایک کلچر بنا رکھا ہے کہ یہاں سے جتنا لوٹ کے وہاں لے جاؤ, نو کوشچن وڈ بی آسکڈ. میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی, میں نے کل پڑھا کہ امریکہ میں ایک لائبریری کا کارڈ بنوانے کے لیے جو کچھ جتنی چاہیے نا ڈاکومنٹ, اس سے بھی کم ڈاکومنٹ چاہیے 2 نمبر اکاؤنٹ کھلوانا. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے, اکانومسٹ کی رپورٹ آپ کو 2011 کی بتا رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس ملک میں چونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی بندے کو پکڑا نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, ذاتی طور پہ میں ایک سیاستدان کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار یہ دیکھو پیپلز پارٹی کا دور تھا, یہ کیا کر رہے ہیں, ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ڈر کس بات کا, یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں. تو یہ ملک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے ملائی اتارو, نکل جاؤ, اور آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور اب میں واپس آتا ہوں اس ارجمند کی طرف. اگر ایک شریف آدمی بول پڑا ہے کہ وہ کھڑا ہے, وہ ٹیکس دیتا ہے اس ملک کا, جن کے پیسوں سے یہ ملک چلتا ہے, تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے 2 گھنٹے تم نے کیوں یہاں, تو آج اس کو بے روزگار کر دیا ہم نے. شرم ہم کو مگر نہیں آتی. چلے, ہم نے اس پر بات کیا تو شاید اس پر نوٹس لے کے اس بیچارے کو نوکری پر بحال کر بیچارہ نہ کہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بیچارہ نہیں ہے. ہی ڈیڈ ویری ویل, انہوں نے ویلینٹلی اس کو فیس کیا ہے. ان کو کر لینے جو یہ ہیرو ہے, وہ ہیرو ہے. اگر سمجھیں وہ ہمارا تو ہیرو ہے. ہمارے ہاں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح زندہ رہ رہے ہیں کہ چپ کرو, چھوڑو یار کیا کرنا ہے, 2 منٹ کے بعد لوگ ایک دوسرے کو خاموش کروا رہے ہوتے ہیں کہ چپ کریں یار, خیر ہے یار, 2 منٹ کی سفر ہے, انتظار کریں. ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے. اب کچھ لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے, انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا ہے, تو ایلیٹ کو تکلیف ہوگی. یہ بھی بتاتا جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جس کمپنی سے فائر کیا گیا ہے ان کو, اس کمپنی کے مالک ہیں, وہ 6 سال سینیٹر رہ کے گئے ہیں یہاں پہ, وہ بھی پولیٹیشینز ہیں. یہ سارے گینگ اپ ہیں. اور ایک ٹیلی فون کال ہی کافی ہوئی ہوگی ان سینیٹر صاحب کے لیے, جو بیٹھ کے شام کو ٹیلی ویژن شوز دیکھتے ہیں, آپ کی میری گفتگو سنتے ہیں, دوسروں کی, پھر بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں, دیکھو یار ملک خراب ہو گیا ہے, تباہی ہو گیا, سیاستدانوں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. جب اپنی باری آتی ہے ان کی کہ تھوڑے سے سٹینڈ کریں, تھوڑے سے کھڑے ہوئے, تو اس وقت کھڑے نہیں ہوتے. سو ارجمند میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اس نے حوصلہ دکھایا ہے, کریج دکھائی ہے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ایسے مزید لوگ سامنے آئیں گے. اس معاشرے کو, سوسائٹی, ملک ایسے ٹھیک ہوگا کہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں, ان کی تعداد بڑھنی چاہیے اس اسٹیٹس کو کے خلاف, اس پروٹوکول کلچر کے خلاف, اس ہماری سٹنکنگ اور راٹنگ ایلیٹ جو ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بہیو کرتی ہے, ہمارے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ادھم مچا دیتے ہیں. ان لوگوں کو میرا خیال کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح عام آدمی ان کو ٹھیک کرے گا, اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی. ہم آگے بڑھتے ہیں اسی امید کے ساتھ. کلاس اب کل سے یہ سوال
سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وزیراعظم کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ، اب ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، 11 افراد اس میں نامزد ہیں، چودھری نثار بھی ہیں، خواجہ آصف بھی ہیں، سعد رفیق بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، تو اخلاقی اور قانونی جواز بنتا ہے ان کا عہدوں پر رہنے کا؟ مجھے یاد آ گیا آج کل وہ تقریر دکھا بھی رہے تھے، چل بھی رہی تھی کچھ چینلز پہ، جس میں میاں نواز شریف صاحب گیلانی صاحب کو کہہ رہے تھے جب ان کا توہین عدالت ان پہ لگی تھی یہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہٹ جائیں، اگر آپ بے قصور ثابت ہو جائیں گے تو واپس آ جائیے گا۔ آج آپ بات کر کے دیکھیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی اور لگے گا کہ جی پاکستان خدا نہ خاصا اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمارے انکلوڈنگ می ہم ایک عجیب مزاج ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور میں نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں کو نہیں کر رہا۔ قاضی صاحب کے لیے میں نے مختلف کیے ہوئے ہیں، جو کام میں خود کر لیتا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہے، وہ بالکل لیگل بھی ہے، قانونی بھی ہے، مورلی بھی ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کریں گے تو میں کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سو یہ وہ ہمارا میرا خیال ہے کہ اس کو ڈپلومیسی کہہ لیں لوگ، اچھا اس کو پالیٹکس کہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے پالیٹکس۔ ہم نے سنا تھا ڈیسنٹ لوگوں کا کام ہے، لوگوں کی خدمت کرنے آتے ہیں، سروس کرنے آتے ہیں، جو آپ سے کم لوگ ہیں، چلڈرن آف دا لیسر گارڈ ہیں، ان کو امپروو کرتے، جیسے قاضی صاحب کل بتا رہے تھے کہ انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے یہ غربت سے وہ ان کو نکال کے اوپر لے کے آئے، یہ کام نہیں کریں گے جو آپ کے کام کرنے کے۔ ہمیں یہ بتایا جائے گا یہ بیڈ فیلوز ہوتے، پالیٹکس میں کوئی مستقل دشمنی نہیں ہوتی، پالیٹکس میں اتنا اتنا چلتا رہتا ہے، یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، آرٹ آف لوٹنگ ہے، پلنڈرنگ ہے، اس میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے ایسے بدنام کر دیا پالیٹکس کے لوگ اب اس سے میرا خیال ہے تنگ آ کے انہی کی پالیٹکس کے خلاف وہ نئی پالیٹکس چاہتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ جو بات انہوں نے کی نا، شازیہ نے یہ کہا جی کہ دیکھیں عملی طور پہ دیکھیں تو پرچہ انسٹیٹیوٹ ہوا ہے، کیس درج ہوا ہے، اس پہ تو ہم انہیں ظاہر قانونی طور پہ نہیں کہہ سکتے، مگر میں ایک اور طرف سے سوال کو ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور لارجر کانٹیکسٹ میں یہ کہ یہ جو ملک ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 1947 سے لے کے اب تک، جہاں 4 سے زیادہ موسم ہے، دنیا کا ہر قسم کا لینڈسکیپ ہے، دنیا کی دوسری بڑی چوٹی اس ملک میں ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا صحرا ہے، پلینز آف پنجاب ہیں، پلیٹیو ہیں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پہ جسے سطح مرتفع آپ کہتے ہیں، اور ایسی خوبصورت سرزمین، اور دنیا میں اس کی لوکیشن کے اعتبار سے اور زمین اور بندل سے بھری ہوئی زمین ہے اس کی، اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، بلوچستان کو چھوڑیں اور بھی کہیں چلے جائیں، تو اس میں ہر وہ چیز موجود تھی کہ یہاں ہم زندگی سنوار سکتے تھے۔ مگر ہوا کیا کہ یہ جو میں جنرلی کہہ رہا ہوں، میں نواز شریف صاحب یا ABCD کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، جنرلی دس رولنگ کلاس ہیز ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول، کہ ایک اتنی خوبصورت جگہ کو ہم نے ایک معاشی ویرانے میں تبدیل کر دیا، جہاں لوگوں نے اپنی سروں پر ہر سال بعد اپنے اثاثے اٹھا رکھے ہیں اور سیلاب کا پانی ان کے پیچھے ہے، آگے ان کو بند توڑ کے تو لوگ اپنے اثاثے بچا رہے ہیں جو حکمران ہیں۔ تو یہ جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں جو بے چینی ہے، اور عمران خان جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ اشارہ ہے کہ وہی ہمیں اس منصہ شعور پہ شاید جو آپ بات کی ابھی آپ نے، ایک نئی رولنگ جو سٹرکچر چاہیے، نیا سوشل کنٹریکٹ چاہیے، اور لوگوں کو اپنے پیدا کیے ہوئے پیسے اور ٹیکسز کے جو خرچ ہے اپنے اوپر چاہیے۔ تو یہ جائز سوالات ہیں لوگوں کے۔ مجھے بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید صاحب، آپ کی خبر پہلے کر لیں۔ یہ خبر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی خلاصہ صاحب نے جو سٹوری اناؤنس کی ہے تو پھر ساشا کمان صاحبہ آنا چاہیں گی، تو جب وہ سٹوری ٹیک اپ کریں گے تو ہم انہیں بھی لے لیں گے۔ خلاصہ صاحب یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک مہینے میں 60-70 ارب بڑھا دیے ہیں، یہ تو انڈر ہینڈ انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، اب کہہ رہے ہیں ہم پیسے واپس بھی دیں گے، لیکن ادھر ذرا معاملہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگا، اور یہ کوئی ایک مہینے کا قصہ ہے نہیں، کیونکہ یہ ہر سال اس وقت میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں جو کہ انہوں نے مڈل کلاس پہ جو بوجھ ڈالا ہے، آج کی رپورٹ کے مطابق وہ 62% کا ہے، اچھا یعنی 62% پرائس بجلی کی۔ سیکنڈلی ایک اور واردات بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ تھیفٹ کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، ان ایفیشنسی کی وجہ سے جینکوز یا جنریشن کمپنیز کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس پچھلے سال کی نسبت 5.2% اوپر چلی گئی ہے، اور ریسیویبل 450 ارب پہ چلے گئے ہیں۔ یہ آج کی میں رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کراسا صاحب کہ یہ ایک سال کے بعد کا معاملہ ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کتنی سٹوریز کر چکے ہیں، یہ جو انہوں نے سرکولر ڈیٹ کہاں سے پیسے اٹھائی، یہ آپ کی بڑی ڈیٹیل سٹوری تھی، مگر یہ قضیہ ختم نہیں ہوگا۔ ہوا یہ ہے کہ جو ان کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ اس میں جو کرپشن ہے، جو تھیفٹ ہے، جو چوری ہے، یہ پکڑیں گے، اور اس کی اثر نو ٹھیک ہے اپنے پیرامیٹرز کے مطابق، اپنے سسٹم کے مطابق
ہمیں اس میں سے چوری ختم کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ چور کو پکڑے تو کہیں میں تو نہیں پکڑا جاتا اس میں. اگر میں چور کو پکڑنے نکلا ہوں تو کہیں پتا چلے میرا ہاتھ میرے گریبان پہ آ گیا. واٹ ایور دی ایشو, آئی ایم ناٹ گیونگ اینی ورڈکٹ آن دیٹ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, اور آپ کی پالیٹکس میں یہ ایشو از گوئنگ ٹو, یہ بہت میجر رول پلے کرے گا. جو موومنٹ اس وقت پی ٹی آئی بنا رہی ہے, ہر مہینے جب آپ یہ پریشر لوگوں پہ ڈالیں گے اور ریلیف اب دیکھ لیں گے جو انہوں نے دینا ہے 70 ارب روپے ہمیں کیسے واپس کرتے ہیں یہ 2 بلوں میں, تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ الٹیمیٹلی ابھی یہ نکل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی تحریکیاں, یہ تحریکیاں ہیں, ابھی تحریک نہیں آئی, اور وہ سرکشی ہم نے تاریخ میں دیکھ رکھی ہے, اور اس کو ہم اس سرکشی کی تخلیق ہم خود کر رہے ہیں. اور وہ جس دن ہوگی نہ پھر عمران خان نظر آئیں گے, نہ میں نظر آؤں گا, نہ کوئی اور, پھر اس کے لیڈر اور ہوں گے, ان کی منزل کچھ اور ہوگی. تو اس حوالے سے آپ آتے ہیں آپ کی اسٹوری کی طرف. صاحب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے پیپلز پارٹی کے سابق وزراء کے خلاف مقدمات کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے. تو پہلے آپ نے جی ہمارا یہ کلچر بن گیا معذرت کے ساتھ, پہلے ہم نے سٹوری دی نہیں ہے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ورژن پہلے آ جائے گا. پہلے آپ سٹوری دیں نا, فردوس صاحبہ آپ سٹوری دیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ پہلے جائیں, وہ جائیں نیب کو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں, بیان کی ہمیں کاپی دیں, ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. میری سٹوری کی فردوس عاشق اعوان صاحبہ پہ نہیں ہے. جی 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 میری سٹوری نیب کے کلچر پہ ہے, جو بالکل ٹوٹل ایک ڈفرینٹ ایک اینگل سے سٹوری ہے کہ ان پہ ایک پریس ریلیز آئی ہے, اس میں نیب نے ان پہ کیا کہا ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہے, وہ اپنا ورژن دیں, وہاں پہ اپنی چیزیں فیس کریں. ہو پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جو ہی نیب کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے میرے اوپر قاضی صاحب یا کسی پہ بھی بات ہوتی ہے, پہلے ہم ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, ہم جا کے وہاں پہ بات نہیں کرتے. میرے خیال اس کلچر کو بھی تھوڑا سا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ایلیگیشن غلط ہو سکتے ہیں, ہم مانتے ہیں, وہ بالکل ایک بندہ وہ ہو سکتا ہے بے گناہ ہو سکتا ہے, ہم اس میں بھی نہیں جا رہے, لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کلچر آنا چاہیے کہ جس ادارے کی طرف سے آپ الزامات لگ رہے ہیں آپ ان کو پہلے جا کے اپنا بیان ریکارڈ ضرور کریں, ان کو جا کے کنفرنٹ ضرور کریں. اچھا دوسری بات, اپنا پریس ریلیز ضرور بھیجیں. آپ اگر ٹی وی چینل ہم خبر چلا رہے ہیں ضرور اپنا پریس ریلیز بھی دیں, ہمیں اپنے اس میں چیز بھی دیں. سو میری سٹوری کوئی فردوس عاشق اعوان صاحب پہ اسپیسیفک نہیں ہے, پہلے تو یہ بات ہے کہ میں ان پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. میری سٹوری کا ٹوٹل ڈفرینٹ اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ نیب جو ہے ایک عجیب قسم کا ادارہ بن گیا ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور سے, جنرل امجد کے دور سے کام شروع ہوا تھا کہ پاورفل لوگوں کے ساتھ ابھی اپنے آپ کو سٹینڈ کرتا ہے, انہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, انہی سے مال بٹورتا ہے. میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اقبال زیڈ احمد صاحب تھے, نیب نے ان کو پک کیا, ان کو پک کرنے کے بعد آج جو ان کا ملزم تھا ایل پی جی کنگ جو ہیں اقبال زیڈ احمد صاحب, جو بزنس پارٹنر ہیں بائی دا وے اعتزاز احسن صاحب کی فیملی کے, وہ مصروف جو ہیں انہوں نے نیب کے 15-20 لوگوں کو انہوں نے کوٹے دیے. جو ملزم تھا وہ بزنس پارٹنر ہے نیب کا. ذرا اندازہ کرتے ہیں کہ نیب کی کیا کہانیاں ہیں جو نیب آج کیسز ٹیک اپ کر رہے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحب پہ, میرے پہ, قاضی صاحب پہ یا کسی اور پہ. وہ ٹھیک کر رہے ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے. ذرا ان کی اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ خود آپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا تھا ایک دن نیب کے یہاں پہ, میرا خیال مالک صاحب کا شو ہو رہا تھا, مالک 8 پہ ڈی جی نیب آ گئے تھے لاہور سے, انہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کی. میں کہ سر ہز ایکسیلنسی ہولڈ آن, آپ کے جنرل منیر حفیظ صاحب نے کوٹے لیے ہیں, آپ ذرا ان پہ کیس کھول کے دکھائیں, اور چیئرمین ہوتے ہوئے لیے ہیں. آپ کے خالد مقبول صاحب نے لیے ہیں, نیب کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی نہیں کر رہا, اپنے ملزم سے لیے ہیں. یہ 2 لوگ بڑے نام بتا رہا ہوں, ان کے خلاف تو کیسز آپ اوپن نہیں کرتے. پلس نیب کے بڑے بڑے اپنے ہیں, فوجی افسران رہے ہیں, سول سروینٹس, وہ خیر آئی ایم سوری سول سروینٹ کہے گا ہمارے اصل مالک ہیں, وہ تو انجم وکیل کا میں آتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے نیب نے خود بیٹھ کے مال بٹورا ہے, ان سے انہوں نے کوٹے لیے, اپنے ملزم کے بزنس پارٹنر ہیں نیب کے افسران, وہ دوسروں پہ کیسز کھول رہے ہیں. یہ جو نیب کا کلچر بن گیا, میں آپ کو 3-4 کیسز بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں. اور مجھے وہ پروگرام دیکھ رہے تھے ہمارے دوست ہیں خاور گھمن صاحب, ان کا مجھے میسج آیا جو اس نے کہا NLC کا تھا, اتنا بڑا سکینڈل آیا. آپ نے کبھی سنا NLC کا کیا بنا, نیب نے کیا کیا؟ انجم وکیل نے 4 ارب روپے لوٹ لیے, بالکل دن دہاڑے. سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے. نیب کا کرنل صاحب ایک مجھے ملے, الٹا مجھے کہتے اس کیس میں تو جان نہیں ہے. میں حضور ہمت کر کے سپریم کورٹ میں بتا آتے اس دن, جان کیا ہے مطلب, مال لے رہے ہیں, پیسہ کھا رہے ہیں سارے کا سارا. ایسے آپ کو یاد ہوگا ریلوے کے سکینڈل آئے تھے, 4 جرنیلوں کو بلایا تھا نیب نے, اور جس پہ جنرل جوید اشرف قاضی صاحب نے خاصی رپورٹرز کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اچھی خاصی ان کو سنائی بھی تھی نیب کے باہر. اس میں بھی خاموشی ہے, نیب کو ضرورت نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ جو کیسز ہیں یہاں سے بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ اس پہ گیلانی صاحب پہ کیسز ہیں, فلاں صاحب پہ کیسز ہیں. نیب کی جو میں نے دیکھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, یہ پاورفل لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا ادارہ بن گیا ہے. اس کے اپنے اندر اتنی میسو کرپشن آ رہی ہے. ایک ظلم اور زیادتی کی میں آپ کو بات بتاؤں, یہاں پہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر میں ایک کلرک تھے, PS تھے, ظہور امان صاحب, ان کو 27,000 روپے کے لیے 4 سال سزا دلوائی ہے نیب نے.
یہ میں خود اس کیس کا وٹنس ہوں اور میرے پاس پورے ڈاکومنٹس پڑے ہیں. میں نے چیئرمین نیب سے کو اس کیس پہ بات کی, میں کہ سر اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے. 27,000 روپے اس کی فیملی کیسے سفر کی, بچیاں بہویں بچے, ایک لمبی کہانی ہے. 27,000 روپے. اور قصور کیا تھا کہ آپ لوگوں نے, آپ کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ مصروف کھانے منگواتے تھے, بریانہ منگواتے تھے, آپ ان بلز کو ویریفائی کرتے تھے. ویریفائی کرنے کے نام پہ ظہور اوان کو 4 سال سزا دی گئی ہے کہ تم لوگ بریانی منگوائی تھی, چائے پانی پیا تھا آپ لوگوں نے. ایک انصاف کا یہ کرائٹیریا ہے. دوسرا انصاف کا یہ کرائٹیریا کہ نیب نے خود 1 کروڑ روپے کے کھانے کھائے ہیں. یہ قومی اسمبلی میں تفصیلات دی گئی. 1 کروڑ روپے کے کھانے سبسڈائز کریں نیب کے افسروں نے. ایک طرف کلرک کو آپ نے 4 سال سزا دلوائی ہے کہ اس نے وہاں پہ بریانی منگوائی تھی اپنے افسروں کے لیے. دوسری طرف 1 کروڑ روپے کے کھانے خود کھا گئے ہیں. کروڑوں روپے یہ اس میں لے گئے ہیں اپنے, انہوں نے مال کمایا ہے, انہوں نے بیٹھ کے ان کو بونسز ملتے ہیں. ابھی دیکھ لیں شریف فیملی کے خلاف کیسز انہوں نے کلوز کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جب زرداری صاحب یہاں پہ صدر تھے, زرداری صاحب کو انہوں نے بری کروایا وہاں سے عدالتوں سے, کیونکہ آگے سے انہوں نے کوئی وہاں کنفرنٹ نہیں کیا. سو نیب ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے. خورشید شاہ کے خلاف ہم کر رہے بہت سارے ایک لمبی کہ وہ نیب کی ایبسلیوٹلی لاسٹلی. ایک قاضی صاحب آپ نے اچھا یاد دلایا. ابھی پوری قوم کے سامنے اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی چودھری نثار کرپٹ ہیں, اور نثار صاحب کہتے ہیں وہ کرپٹ ہیں. نیب بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے. اس کے بعد نیب کے ایگزسٹنس کا کوئی وجود بنتا ہے کہ چودھری اعتزاز اور چودھری نثار نے سر عام پوری قوم کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف ثبوت رکھے ہیں. نہ نیب کو جرات ہوئی ہے بلانے کی, نہ قومی اسمبلی کو جرات ہوئی ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیتے اس پہ کہ دونوں کو بلائیں, انویسٹیگیٹ کریں اور امپیچ کر کے باہر پھینک دیں. دنیا کی جمہوریتوں میں ایسے ہوتا ہے. ایک گورنر نے وہاں پہ امریکہ میں, قاضی صاحب ہم امریکہ کو برا تو کہتے رہتے ہیں, ایک گورنر نے وہاں پہ اوباما صاحب کی سیٹ بھیج دی جو خالی ہوئی, اس کو امپیچ کیا گیا, اس کو گورنر کو امریکہ کو, اور کر کے 4 سال جیل میں انہوں نے پھینک دیا. وہاں جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی. جے للیتا کو سزا ہوئی, وہاں بھی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ نہیں پڑی. جی یہ قاضی صاحب سے ذرا اس پہ ٹیک لیں. اب ذرا میں نے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک چیز ہے جو دل جلا ہوا ہے نا, دل جلا ہوا, یقین کریں ہمارا دل جل گیا جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا. ابھی ہم ارجمند اظہر صاحب کی بات کرتے ہیں, یہی نام بتایا نا آپ نے ارجمند صاحب. اچھا اب یہ کہ ان کو سزا مل گئی, کسی عدالت میں جائے بغیر مل گئی. اب جتنی بات آپ کریں کلاتر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از یہ انٹچیبلز ہیں, اور یہاں نہیں, یہ ہر جگہ ہیں. ایک انٹچیبل فلم بھی ہے جس میں آپ دیکھ لیں گے, جس میں وہ الکپون اور دوسرے بہت بڑی فلم ہے کیون کاسٹر کی کیون کاسٹر کی. آپ نے کیا یاد دلائی الکپون کو جو انہوں نے گھیرا تھا, میرے خیال بڑی خوبصورت فلم ہے اس کی کیون کاسٹر کی, دیکھنے والے. یہ انٹچیبل ہیں, وہی انٹچیبل, یہ فرق ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک آپ ہمیں دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.